رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جماعت کے ساتھ، بڑی جماعت کے ساتھ مسجدوں میں تو نماز تراویح کی ادا نہیں کی جائے گی، کیونکہ 5 وقتہ نمازیں بھی مسلمان اپنے گھروں میں ادا کر رہے ہیں۔ جمعے کی نماز یا ظہر کی نماز اپنے گھروں میں ادا کر رہے ہیں۔ اسی طرح اس رمضان کے اندر ہم مسجدوں کے اندر تراویح کی نماز پڑھنے سے محروم رہیں گے۔ اس لیے بہت سارے حضرات کی طرف سے مفتیان کرام سے یہ مسئلہ بھی معلوم کیا جا رہا ہے، چونکہ حافظ کم پڑ گئے اور جگہیں زیادہ ہو گئی ہیں، کیونکہ ہر گھر کے اندر تراویح کی نماز ہوگی، تو حافظ اتنے مل نہیں رہے ہیں، تو کیا نابالغ بچہ جس نے قرآن کریم کو مکمل یاد کر لیا اور حفظ کر لیا، اس کی اقتداء میں تراویح کی نماز ہم پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ تو یہ مسئلہ اگرچہ مجتہدین کرام، ائمہ مجتہدین کے درمیان مختلف فی ہے، بعض ائمہ کرام اس کی اجازت دیتے ہیں، جائز کہتے ہیں، لیکن احناف کے یہاں مفتہ بہ قول یہ ہے کہ نابالغ بچے کے پیچھے تراویح کی نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ اگرچہ احناف میں سے مشائخ بلخ نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن مفتہ بہ قول احناف کا یہی ہے کہ نابالغ بچے کے پیچھے تراویح کی نماز پڑھنا درست نہیں، جائز نہیں۔ دلیل کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الامام ضامن، امام اپنی مقتدیوں کی نماز کا ضامن ہوتا ہے، یعنی امام کی نماز کی صحت پر مقتدیوں کی نماز کا صحیح ہونا موقوف۔ امام کی نماز اگر فاسد ہو جائے تو مقتدیوں کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ نابالغ بچے کے اوپر نماز فرض ہی نہیں ہے، نماز اس کے اوپر واجب ہی نہیں ہے، اور وہ خود اپنی نماز کا ضامن نہیں ہے، تو مقتدیوں کی نماز کا ضامن کیسے بن سکے گا؟ ایک مسئلے سے آپ سمجھ سکتے ہیں، بالغ مسلمان نے اگر نفل شروع کیے اور اس کو توڑ دیا تو توڑنے کی وجہ سے اس کی قضا اس کے اوپر واجب ہو جاتی ہے، لیکن اگر نابالغ بچے نے نفل نماز شروع کی اور اس نے اس کو توڑ دیا تو اس کی قضا اس نابالغ بچے کے ذمے واجب نہیں ہے۔ تو دیکھو، یہ اپنی نماز کا خود ضامن نہیں ہے تو مقتدیوں کی نماز کا ضامن کیسے بن سکتا ہے؟ اس لیے بالغ کی جو نماز ہے وہ کامل نماز ہے، حقیقی نماز ہے، اور نابالغ کی جو نماز ہے وہ حقیقی نماز نہیں ہے، کیونکہ اس کے اوپر واجب ہی نہیں ہے۔ اور الامام ضامن، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، جب یہ اپنی نماز کا بھی ضامن نہیں تو مقتدیوں کی نماز کا بھی ضامن نہیں ہوگا۔ اس لیے نابالغ بچے کے پیچھے تراویح کی نماز پڑھنا درست نہیں، جائز نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ارشاد فرمایا، لا یؤم الغلام حتی یحتلم، نابالغ بچہ امامت نہ کرے یہاں تک کہ بالغ ہو جائے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا فتویٰ ہے، اور اسی طرح کا فتویٰ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اس لیے نابالغ بچے کی امامت درست اور جائز نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں ایک جگہ کے حاکم تھے محمد ابن بریدہ، ان کو ایک خط لکھا، اور اس خط کے اندر یہ لکھا، ما ينبغي لك ان تقدم للناس غلاما لم يجب عليه الحدود، تمہارے لیے یہ مناسب نہیں، درست نہیں کہ تم ایسے نابالغ بچے کو امامت کے لیے آگے بڑھاؤ جو ابھی احکام شرع کا مکلف نہیں ہے۔ اس لیے نابالغ بچے کی امامت درست نہیں ہے۔ اگر یہ عذر رکھتے ہیں کہ بھائی نابالغ بچے کے پیچھے ہم گھروں میں تراویح کی نماز پڑھ لیں گے تو کم سے کم گھروں میں تراویح کی نماز تو ادا ہو جائے گی، قرآن کے سننے اور سنانے کی سنت پر عمل ہو جائے گا۔ اگر یہ بات تسلیم کر لیں اور نابالغ بچے کے پیچھے تراویح کی نماز پڑھنے کی اجازت دے دی جائے
تو تب بھی یہ ضرورت پوری نہیں ہوگی، اس لیے کہ پھر بھی لاکھوں گھر مسلمانوں کے ایسے رہ جائیں گے کہ ان کو نابالغ حافظ قرآن بھی نہیں مل سکے گا۔ تو پھر اس کا کیا علاج ہے؟ ظاہر ہے کوئی علاج نہیں۔ اس لیے یہ کوئی عذر نہیں، آپ خود قرآن پڑھیں، سورتوں کو یاد کریں اور تراویح کی نماز میں ان سورتوں کو پڑھیں۔ نابالغ کے پیچھے تراویح کی نماز پڑھنا احناف کے مفتبی قول کے مطابق درست نہیں۔